جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ بات ارشاد فرمائی، پھر اس نے یہی دعا مانگ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوا، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرما دی۔ اب اس سے بھی پتہ چلا بیماری کی شفا بھی یہی ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آپ میں کہتا ہوں یہ جامع دعا کریں، ساری دعائیں جو ہیں اس کے اندر شامل ہیں۔ اچھا قرآن میں تو ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور بخاری مسلم میں ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو اللہم کے ساتھ اے ہمارے اللہ یہ بھی ٹھیک ہے، اور صرف ربنا آتنا بھی ٹھیک ہے، بلکہ قرآن حکیم میں سورۃ المائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو دعا آتی ہے اس میں بھی ہے اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، تو قرآن میں بھی الفاظ ہیں اللہم ربنا کے۔ ویسے تو ہمارے لیے بخاری مسلم کے الفاظ ہی کافی تھے، لیکن میں پھر بھی کیڑا نکالنے کے لیے کوئی یہ نہ کہ جی قرآن میں تو صرف ربنا آیا آپ اللہم کیوں لگا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ دعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نقل کی ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ پڑھنا بخاری اور مسلم سے ثابت ہوا، اور اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء سورۃ المائدہ کے آخری رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کانٹیکسٹ میں یہ الحمدللہ اللہم ربنا کے ساتھ یہ آئی ہے۔ اور تیسری حدیث سنن ابی داؤد میں 1892، مشکات میں 2581، عبداللہ بن سائب کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان وہ جو مستجاب دیوار ہے یہ دعا مانگتے ہوئے سنا ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اسے مستجاب دیوار کہتے ہیں، مستجاب کہتے ہیں دعا کی قبولیت کی جگہ۔ 70 انبیاء کا مصلی ہے، آپ وہاں پر کھڑے ہوں تو آپ کا رخ دونوں قبلوں کی طرف ہو جاتا ہے، بیت المقدس کی طرف بھی اور خانہ کعبہ کی طرف۔ اس دوران آج تک حاجی، عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والے یہ دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ بس اتنے ہی الفاظ ہیں، باقی جو ایڈ کیے لوگوں نے خود کیے میں۔ تو دعا کی قبولیت کی جو جگہ ہے خانہ کعبہ شریف، وہاں پر بھی آپ نے یہی دعا مانگی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اسماء اعظم اور دعا کی قبولیت کے لیے کیا کیا طریقے ہیں، اس حوالے سے میرا مسئلہ نمبر 82 ڈیٹیل کے ساتھ ریکارڈ ہے، اور بھائیو بخاری اور مسلم اور باقی احادیث کی روشنی میں کئی ایک مقامات ہیں جو دعا کی قبولیت کی جگہ ہیں۔ مثلا اذان اور اقامت کے درمیان جو وقفہ ہے جماعت کھڑے ہونے تک کا، یہ دعا کی قبولیت کا سبب ہے، ابو داؤد میں حدیث موجود ہے۔ آج میرا ٹاپک نہیں اس لیے میں سکپ کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے تیز بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، میدان جنگ میں، جنگ کے دوران اس وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ جمعے والے دن خطیب جب جو ہے وہ 2 خطبوں کے درمیان وقفہ کرتا ہے، اس دوران دل میں دعا مانگی جائے، وہ قبولیت کا وقت ہے۔ اور کئی ایک قبولیت کے وقت ہیں، لیکن ایک وقت ایسا ہے جو ہر وقت آپ کے پاس اویلیبل ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں آپ کو اگلی 5 حدیثیں میں بیان کرنے لگا ہوں، اور وہ ہے نماز میں دعا مانگنا، جس کے لیے آپ کو جمعے کے دن کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، جب بھی آپ نماز پڑھیں یہ 5 حدیثیں اسی پہ ہماری گفتگو کنکلوڈ ہوگی۔ پہلی حدیث صحیح بخاری میں 6230، صحیح مسلم میں 897، مشکات میں 909، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہم رضوان کو تشہد تعلیم فرمایا، التحیات للہ والصلوات والطیبات عبدہ ورسولہ تک، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ تشہد پڑھ چکو اس کے بعد جو من پسند دعا ہو وہ تم اپنے رب سے مانگ سکتے ہو، جو بھی من پسند، یعنی جو بھی دعا مانگنی ہے آپ کتاب و سنت میں اگر کوئی دعا آئی ہے وہ بھی مانگ سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی مانگ سکتے ہیں، لیکن مانگیں گے عربی میں، عربی سمبل آف یونٹی ہے مسلمانوں۔ اور ویسے ایک دعا ہی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہی کافی ہے۔ بل اس حدیث میں عدم ذکر ہے درود ابراہیمی کا، وہ اگلی حدیثوں میں موجود ہے۔ صحیح مسلم میں 1739، مشکات میں 1257 میں ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد بیٹھتے اللہ کی حمد بیان کرتے، اس کے بعد دعائیں کرتے، اور یہی حدیث سنن نسائی میں 1720 اور 1721 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد بیان کرتے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے، اور اس کے بعد اپنے رب سے دعائیں مانگا کرتے، اور یہی ترتیب ہے جو جامع ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 593 نمبر حدیث ہے کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے بڑی تیزی سے نماز پڑھی اور اس کے بعد جو ہے وہ بڑی جلدی جلدی دعا مانگنا شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر نماز کا طریقہ سکھایا، اور دعا مانگنے کا خصوصاً طریقہ اس میں موجود ہے کہ سکھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا میں جلدی نہ کرو، پہلے اللہ کی حمد بیان کرو، اس کے بعد درود شریف پڑھو، پھر دعا مانگا کرو۔ اتنے میں ایک اور شخص آیا جس نے اللہ کی حمد بیان کی، درود شریف پڑھا، پھر دعا مانگی، تو آپ نے 2 دفعہ فرمایا سل تعطا، سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا۔ یعنی درود شریف اور اللہ کی حمد یہ پروٹوکول ہے دعا کی قبولیت کا،
تو اللہ کی حمد اور درود شریف، اور نماز میں یہی ہوتا ہے، آپ پہلے اللہ کی حمد کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرتے ہیں، پھر درود شریف پڑھتے ہیں، اینڈ پہ دعائیں مانگتے ہیں آپ جا کے، وہ جتنی بھی دعائیں سنت سے ثابت ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال، جو بخاری مسلم میں آتی ہے، یا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعائی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ صحیح بخاری میں آتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کو آپ نے خصوصاً دعا سکھائی تھی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اس قسم کی اور دعائیں بھی ہیں، وہ کوئی بھی آپ مانگیں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ تو جامع دعا ہے، یہ آپ تشہد میں مانگیں۔ دوسری حدیث صحیح مسلم میں 1073، مشکات میں 873، یہ عجیب اتفاق ہے، مسلم 1073، مشکات 873۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں رکوع اور سجدوں میں قرآن نہ پڑھوں، یعنی قرآن سے مراد قرآن کی تلاوت، وہ صرف قیام میں ہوگی، قرآنی دعائیں مانگ سکتے ہیں، قرآن نہیں پڑھ سکتے، اور رہا رکوع تو اس میں اپنے رب کی عظمت بیان کرو، جو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی العظیم پڑھتے تھے، اور جامع ترمذی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے کہ رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھو اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ۔ مسلم میں تو اتنے الفاظ ہیں کہ رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں پڑھتے تھے، اور ترمذی میں ہے کہ آپ حکم دیتے تھے، یہ تسبیحات جو ہیں یہ حکمیہ ہیں، سبحان ربی العظیم رکوع میں اور سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں، اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن حکمی یہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسلم میں الفاظ ہیں کہ رکوع میں رب کی عظمت بیان کرو، اور رہے سجدے تو ان میں خوب دعائیں کیا کرو، بس تمہاری دعا قبولیت کے لائق ہوگی، یعنی سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے جو کی جائے، لہذا سجدے میں بھی الحمدللہ میرا بھی طریقہ ہے، میں سجدے میں یہ دعا مانگتا ہوں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ کوئی بھی قرآنی دعا مانگ سکتا۔ تیسری حدیث صحیح مسلم میں 1083، مشکات میں 894، بڑی کریٹیکل حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، کیونکہ عاجزی کے عالم میں ہوتا ہے نا، سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ سجدے کے عالم میں، بس اس وقت خوب دعائیں مانگا کرو۔ صحیح مسلم 1083، مشکات 894، یعنی سجدے میں خوب دعائیں مانگو، یہ قبولیت کا مقام ہے۔ پچھلی حدیث میں ہم نے سنا بس تمہاری دعا قبول ہوگی، یہاں پر آیا کہ رب کے قریب ہوتے ہو، اور وہ ہے ٹروتھ ریویلنگ حدیث چوتھی صحیح مسلم میں 244، مشکات میں 895، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب آدمی آیت سجدہ سن کر سجدہ کرتا ہے، جیسے ہم سجدہ تلاوت کرتے ہیں، اس پہ میرا الگ سے لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 119، سجدہ تلاوت کے صحیح احکام و مسائل، یا جب بھی کوئی سجدہ کرتا ہے تو اس وقت شیطان جو ہے وہ چیخیں مارتا ہوا الگ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس، مجھے اللہ نے سجدے کا حکم دیا اور میں نے اللہ کا حکم نہ مانا، اور دوزخ میرا مقدر ہوگی والعیاذ باللہ تعالی، اور ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے اللہ کا حکم مان لیا، جنت اس کا مقدر ہوگی، میں نے اللہ کا حکم نہیں مانا، دوزخ میرا مقدر ہوگی والعیاذ باللہ تعالی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ پانچویں اور آخری حدیث آج کی، صحیح بخاری میں 817، صحیح مسلم میں 1085 اور مشکات میں 871۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجود میں بڑی کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے حکم پر عمل کیا کرتے تھے۔ یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ قرآن کے حکم پر عمل کیا کرتے تھے۔ سورۃ النصر سورت نمبر ہے 110، اس میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نازل ہوا، یہ آپ کی وفات کی خبر تھی، بخاری اور مسلم میں آتا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو غالب کر دیا ہے، اب آپ یکسو ہو کر اپنے رب سے استغفار کیجئے اور اللہ کی حمد بیان کیجئے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو بخاری اور مسلم کے میں نے نمبر بتائے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ آپ قرآن پر عمل کرتے ہوئے دعا مانگا کرتے تھے رکوع اور سجدوں میں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، میرا رب پاک ہے، سبحانک اللہم،
اے اللہ تو پاک ہے، ربنا و بحمدک، اور میں تیری حمد کرتا ہوں، اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت کر۔ تو اس کے علاوہ بھی کئی ایک اذکار ہے، صحیح مسلم میں آتا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اسی طریقے سے سبحان ربی العظیم رکوع میں، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، جتنی بھی دعائیں ہیں وہ اب آخر میں وہ حدیث دوبارہ یاد کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اللہ سے سوال کرتے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنی ہوتی تو آپ کے اکثر الفاظ یہی ہوا کرتے تھے جو سورۃ البقرہ آیت نمبر 201، صحیح بخاری 6399، صحیح مسلم 6840، مشکات میں 2487، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور دعا کیا کرتے تھے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين۔ سورۃ الانبیاء سورت نمبر 21 سے سٹارٹ کریں گے۔ آج پارہ نمبر 17 کا بھی آغاز ہو رہا ہے اور پہلی سورت سورۃ الانبیاء ہے۔ قرآن حکیم میں اس کا نمبر 21 ہے اور یہ مکی صورتوں میں سے ایک سورت ہے، اور مکی صورتوں کا جو اسلوب ہے وہ عقیدہ توحید سے متعلق ہے، فکر آخرت سے متعلق ہے۔ اس میں بھی اسپیسیفکلی آخرت میں اللہ تعالی جو انسانوں کو اٹھائے گا اس کے حوالے سے ڈسکشن ہے، اور مختلف انبیاء کرام علیہ السلام سے متعلق جو ان کو مختلف قوموں میں بھیجا گیا، ان کے جو حالات و واقعات مختلف جگہ قرآن پاک میں رپورٹ ہوئے، کمبائنڈ فارم میں آپ کو یہاں پر ملیں گے۔ اسی نسبت سے اس کا نام سورۃ الانبیاء ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر بھی ملے گا، عیسیٰ علیہ السلام کا، سیدہ مریم کا، اور باقی انبیاء کرام کا۔ بعض کا نام آیا ہے، بعض کا تھوڑا تفصیلی ذکر آیا ہے، اور کنکلوژن اس کی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے ٹائٹل دیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس پہ جا کر یہ سورت کنکلوڈ ہوگی۔ انبیاء کرام علیہ السلام سے متعلق عقیدہ کیا ہونا چاہیے اور انبیاء کرام کا اپنا کیا عقیدہ ہوتا تھا، یہ دونوں چیزیں اس سورت کے اندر بیان ہوگی۔ عام آدمی جس نے قرآن کبھی ترجمے سے نہیں پڑھا، اس سے اگر پوچھا جائے کہ سورۃ الانبیاء میں کیا ہوگا، تو عموماً جو آپ کو ان پڑھ جاہل قسم کے لوگ علماء میں سے بھی اور واعظین میں سے بھی، وہ آپ کو یہی کہتے سنائی دیں گے کہ جی اس میں انبیاء کرام کی خوبصورتی کا بیان ہوگا، ان کی آنکھیں کیسی تھیں، ان کے بالوں کا رنگ کیسا تھا، وہ اس قسم کی باتیں بیان کرتے ہیں اور ممبروں سے کرتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء سے بہتر اور کوئی سورت نہیں ہے بات بتانے کے لیے کہ انبیاء سے متعلق آپ کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے اور انبیاء کا عقیدہ توحید اپنا کیا تھا، یہ دونوں باتیں اس میں بیان ہوئی ہیں۔ اور ہمارے سب کانٹیننٹ میں جو دین تصوف نے عقائد کی خرابی پروپیگیٹ کر دی ہے، اس کی جڑ کاٹنے کے لیے ایک سورت کافی ہے، چھوٹی سی سورت ہے، اور عقیدہ توحید کو بھی واضح کرے گی، انبیاء کرام علیہ السلام کے اپنے سٹیٹس کو بھی واضح کرے گی۔
کہ انبیاء کے بارے میں آپ نے کیا عقیدہ رکھنا ہے، ان کو منی گاڈ نہیں بنانا، اور انبیاء کرام ہر مشکل، ہر پریشانی میں اپنے رب کی طرف رجوع لاتے تھے. اس کا ذکر بھی آپ کو اس میں ملے گا. یہ ڈومیننٹ چیز ہے سورۃ الانبیاء کے حوالے سے. سٹارٹ ہی میں آپ کو نبی اسلام کا جو ذکر خیر ہے، آپ کی جو دعوت توحید ہے، اس کے مقابلے پر مشرکین عرب نے جو آپ کو رسپانس کیا اور جو آپ کے لیے غلط زبان استعمال کی، آپ علیہ السلام کو جو تانے دیے، اور اس پر جو اللہ تعالیٰ کا جواب ہے، شروع کی چند آیات میں ہی آپ کو عقیدہ کلیئر ہو جائے گا. اس عقیدے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے دین تصوف میں پھیلائے گئے عقیدوں سے، جن میں پیغمبر منی گاڈ ہوتا ہے، کوئی بزرگ بابا جو ہے وہ منی رسول ہوتا ہے، اور ان کے علماء جو ہیں وہ منی صحابی ہوتے ہیں. یعنی اس طرح ان کو ٹائٹل دیے ہوتے ہیں انہوں نے، اور ایسے مرتبے دیے ہوتے ہیں. یہ سٹارٹ ہی میں آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم، قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت. وہم فی غفلۃ معرضون، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں. ایبسولوٹلی اس آیت کو دیکھا جائے تو پوری انسانیت کے لیے جیسے انسان نے مرنا ہے، آخرت کی زندگی شروع ہو جانی ہے، اس کا حساب بالکل اس کے قریب ہے، لیکن انسان غفلت کی زندگی گزار رہا ہے. اور اگر آپ اسے ریلیٹیولی دیکھیں آنے والے ٹاپک کے ساتھ، تو یہ مشرکین عرب سے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فیصلہ فرما لیا ہے کہ ان پر عذاب استیصال آئے گا، غزوہ بدر کی شکل میں، اس کے بعد غزوہ احد کی شکل میں، خندق کی شکل میں. کئی لوگوں کو اس سے پہلی توبہ کی توفیق مل جائے گی، کئی کو نہیں ملے گی. ان کے حساب کا وقت اب قریب آ چکا ہے، لیکن یہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں. ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث، ان کے رب کی طرف سے کوئی بھی نئی نصیحت نہیں آتی مگر اس حال میں الا استمعوہ وہم یلعبون، کہ وہ اسے سنتے تو ہیں مگر کھیل کود میں مگن ہوتے ہوئے، کیجول لیتے. سورۃ الفرقان میں ہے نا کہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ اندھے اور بہرے بن کر اللہ کی آیات پر نہیں گرتے، غور و تفکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا، اسے سیریس لینے کی ضرورت ہے. بجائے اس کے کہ اسے سیریس لیں، وہ کہتے تھے یہ اگلے لوگوں کی کہانی ہے، اور پہلے بھی ہم نے اتنی باتیں سنی، کوئی عذاب نہیں آیا. اگر یہ نبی واقعی سچا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا، تو بڑا آسان سا ٹیسٹ ہے، ہمارے ماں باپ کو زندہ کر دے، ہمارے سامنے لے آئے، ہم اس پہ ایمان لے آئیں گے. تو بھائی اگر یہ سب کچھ ہو جائے تو پھر آپ کون سا ایمان لے کر آئے؟ ایمان کا تو مطلب ہی ہے غیب میں دیکھ کر ماننا. ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، جو اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے. دیکھ کر تو سب نے مان لینا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کے پاس کوئی بھی نصیحت آتی ہے، قرآن کی کوئی بھی صورت نازل ہوتی ہے، آیات نازل ہوتی ہیں، تو وہ اسے کیجول لیتے ہیں، اس حال میں سنتے ہیں کہ وہ کھیل میں مگن ہے. آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے. مسلمان تو خیر اس سے بھی پیچھے چلے گئے، وہ کم از کم سن لیتے تھے، یہ تو سننے سے بھی قاصر ہے. عربی آتی نہیں ہے، ترجمہ سنتے نہیں ہیں. لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل غافل ہو چکے ہیں. وَأَسَرُّ النَّجْوَى، اور یہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں. الذین ظلموا، جو کہ ظالم لوگ ہیں، اور کہتے کیا ہیں؟ هل هذا الا بشر مثلکم، یہ تو نہیں مگر تمہارے جیسے ہی ایک انسان. یعنی نبی اسلام کے بارے میں وہ کہتے ہیں یہ تمہارے جیسے ہی ایک انسان ہے، اس نے جو دعوی پیغمبری کیا ہے اس میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں. نعوذ باللہ. افتأتون السحر وانتم تبصرون، کیا تم پیروی کرو گے اس جادو کی جس کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ یہ جادو کر رہا ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، تو آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود تم اس سحر کی پیروی کرنا شروع کر دو گے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. یہ نبی اسلام کے لیے وہ غلط کلمات استعمال کرتے تھے. اس کے بعد بھی کافی ساری چیزیں آئیں گی، لیکن اس میں غور طرف بات یہ ہے کہ ان کی بات سچ ہے، لیکن اس کا یہ غسل کا اتارنا نماز کا پروٹوکول یا قرآن کے پڑھنے، عام ذکر اذکار کا کوئی پروٹوکول. ایون فقہ حنفی کی جو کتابیں آپ اٹھائیں گے نا، اردو میں بریلوی اپنی خود کتاب اٹھا کے دیکھ لیں بہار شریعت، اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ جی درود شریف ہو، دعائیں ہوں، سنت اذکار ہو، ایون قرآن کی وہ آیات بھی انہوں نے لکھا ہے کہ جو آیات ایسے ذکر ہیں یا آیات کے ٹکڑے جو ایسے ذکر ہیں وہ بھی جنبی کر سکتے. سبحان اللہ جیسے ہے. اب یہ قرآن کی آیت کا حصہ بھی ہے
اور ذکر بھی ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ آگے آیت آ جائے گی، یہ آیت بھی ہے اور ایسے دعا بھی ہے۔ سواری پہ بیٹھنے کی دعا سورہ زخرف میں جو آئی ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، اب یہ پوری آیت ہے قرآن کی، لیکن یہ چونکہ دعا ہے جنبی بھی پڑھ سکتے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک آسانی دی ہے۔ تو اس حوالے سے جو میں نے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 کے کانٹیکسٹ میں 6 لیکچر دیے تھے نا، اس میں پہلے 3 لیکچر تھے مسئلہ نمبر 111A-B، جس میں میں نے صرف اذکار کو ڈسکس، صبح شام کے اذکار، فرض نماز کے بعد کے، جس پہ ہمارا یہ صبح شام کے اذکار پہ بلو کارڈ ہے، ahlsunnatpak.com سے ڈاؤن لوڈ کریں، آلموسٹ 21 کے قریب اذکار ہیں، 17 کے قریب یہ فرض نماز کے بعد کے اذکار ہیں، گرین کارڈ، اور پھر بلو کارڈ کے میں سے خاص یہ 5 وظائف، جادو گونا وبائی امراض اور قدرتی حادثات سے بچ، سنت وظائف، اورنج کارڈ، یہ تینوں کارڈ جو ہے نا اذکار کارڈ ہیں۔ ان کو ان کے ایک ایک ریفرنس، ان کے فضائل اس میں جو لکھے تھے اور کس وقت پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، وہ ساری ڈیٹیلز میں نے اس میں، یہ آلموسٹ سمجھ لیں 1.5 گھنٹے کے 3 لیکچر۔ پھر میں جب آخری لیکچر پہ پہنچا تو مجھے خیال آیا کہ یار قرآن کی صورتوں کے فضائل بھی بیان کرنے ہیں، تو پھر اگلے 3 لیکچر جو تھے نا، مسئلہ 112A-B-C، قرآن کی 12 صورتوں کے فضائل میں نے بیان کی، جن کے فضائل کتابوں سورۃ البقرہ، سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورہ الناس اور سورۃ الملک، سورہ سجدہ، ان سب کے فضائل میں، تو وہ اس پہ 3 لیکچر، تو وہ 6 لیکچرز ایک آیت، پوری آیت نہیں، ٹکڑے پہ ہوئے تھے، یہ آیت کا ٹکڑا ہے، اور یہ آیت ہم نے ہر اذکار کارڈ کے اوپر لکھی ہوئی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ اذکار کارڈ کا آغاز ہی اس سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر اگلی حدیث لکھی ہوئی ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ کی مثال ہے اور اللہ کا ذکر نہ کرنے والا مردے کی مثال۔ اور پھر اس کے آگے بخاری کی ایک اور روایت ہے، تعلیقاً بخاری میں ہے، سنن ابن ماجہ کے حوالے سے لکھی ہے، پوری وہ سند اس کی ابن ماجہ میں ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جس وقت وہ میرا ذکر کرتا ہے اور ذکر کی وجہ سے اس کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں، اس وقت میں اس کے ساتھ ہوں۔ اسی حدیث کے تحت میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ جو زبان کا ذکر ہے وہ دل کے ذکر سے افضل ہے۔ دل میں بھی ذکر آپ کا، لیکن زبان کا ذکر اس لیے افضل ہے کہ اس میں زبان بھی انوالو ہے اور دل بھی، اور ویسے ہماری جتنی عبادات ہیں وہ ہے ہی زبان سے ہیں، آپ دل سے کریں تو ہوتی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے دل میں نماز پڑھے اس کی نماز نہیں ہوگی، اگر کوئی شخص دل میں تکبیر پھیرے جانور آرام ہو جائے گا، دل میں طلاق دینے سے بھی نہیں۔ کتنے لوگ رابطہ کرتے ہیں جی، بیوی پہ غصہ آتا ہے بعض کا تو دل میں نہ کتنی دفعہ اس کو طلاق دی ہے، زبان پہ نہیں لائی ہے، تو کوئی فرق نہیں، دل دے رہا کرو جتنی مرضی، گلا بھی کاٹ لو، تو بال برے خیال نہیں دل میں لانا چاہیے۔ زبان سے جب تک آپ نہ کہیں اور آپ کے اپنے کان سن نہ یا آپ لکھ نہ دیں، لکھنے سے بھی طلاق ہے۔ کئی لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں ٹیکسٹ میسج، بس وہ میسج جب آپ نے لکھ دیا نا، وہ میسج آگے گیا یا نہیں گیا، طلاق ہو۔ خط پہ طلاق لکھ دی، طلاق پہنچی یا نہ پہنچی تو وہ آپ کی طلاق ہو۔ وہ کہتے ہیں جی بھیجی سی رستے جو ڈاکیے کو لے لیں، ڈاکیے سے لیں جو وہ تیر تو چل چکا تھا اسی وقت۔ ہوا یہ کہ فقہ حنفی میں ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص خط میں یوں لکھے نا کہ جیسے ہی یہ میرا خط تجھے ملے تو تو متعلقہ ہے، اڈی وڈی کہانی، ایک کون لکھتا ہوئے گا؟ تو اب یہ ٹیکنیکلی سپیکنگ تو ٹھیک ہے کہ اگر خط نہ ملا تو طلاق نہیں ہوگی۔ اس مسئلے کی لوگوں نے پلی لی تو وہ راستے میں ڈاکیوں کو روک لیتے ہیں، گھر تک نہیں جانے دیتے، یا ایون ڈاک آ بھی جائے نا وہ کہتے نہیں اسی لے لی سی کڑی نو نہیں دسی، تو اس میں یہ تو نہیں لکھا ہوتا، اس میں تو لکھا ہوتا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، واٹس ایپ میسج کیا، لکھ دیا، کچھ بھی کیا، طلاق ہو گئی۔ زبان کی اتنی اسلام میں اہمیت ہے، چاہے وہ اذکار کے اعتبار سے ہو یا باقی شریعت کو ایگزیکیوٹ کرنے کے اعتبار سے، اس کا تعلق زبان کے ساتھ۔ باقی آپ دل میں بھی اللہ کا ذکر، سر وہ بڑی پرسوز حدیث ہے بخاری، اور نبی الاسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمان، یعنی حدیث قدسی، فرمان اللہ کا ہے نبی الاسلام کی زبان میں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا وہ میرے بارے میں، یعنی اگر وہ میرے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے نا تو میں اس کے ساتھ اچھائی کے ساتھ ہوں، اور اگر میرے بارے میں برا گمان رکھتا ہے تو میں اس کے ساتھ اعتبار سے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اللہ سے بغاوت کریں، مرضی اپنی کی زندگی گزاریں کہ جی میرا گمان بڑا اچھا ہے، آپ کا کوئی اچھا گمان نہیں ہے۔ آپ اگر اللہ کے جاننے والے ہو نا تو جناب اللہ بڑا ڈاڈا ہے، مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لے اس پہ غور، قرآن کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور، قرآن کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور، منوس آدمیوں وہ یہ جہاں ہی ہو رہا ہے بھائی۔ اچھا، تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ میں بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا مجھ سے، اسی تو میں اکثر آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ اللہ سے دعا کریں اللہ میں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل آمین ثم آمین، بس یہ گمان رکھیں اے اللہ میں اس قابل نہیں ہوں، کوشش رکھیں گمان اچھا رکھیں۔
پھر بخاری مسلم کی اس حدیث کے آگے الفاظ ہیں کہ جب میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے نا، میں اسے دل میں، اور جب وہ کسی مجلس میں اوپنلی مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس، رشتوں کی مجلس یاد کرتا ہوں۔ پھر آگے الفاظ ہیں، جب میرا بندہ میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، اور جو میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے میں اس کی طرف دو ہاتھ بڑھتا ہوں، اگر وہ میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پروٹوکول، مسلم شریف میں آگے الفاظ ہیں کہ پھر وہ میری بارگاہ میں اگر اس حال میں پیش ہوا کہ اس نے میرے ساتھ تو میں اس قدر مغفرت کے ساتھ اس کے ساتھ ملاقات۔ بڑی بات ہے۔ اور ترمذی میں الفاظ ہیں کہ اگر میرا بندہ زمین و آسمان گناہوں سے بھر دے، سر اس سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا، اور اس نے شرک نہ کیا ہوا نا، تو میں اس کے ساتھ مغفرت کے ساتھ پیش۔ اچھا، اس سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں بس شرک نہ کرو اور جو مرضی کرو۔ سر نماز چھوڑنا بھی شرک ہے۔ نماز چھوڑنا کس کی پیروی اور عبادت ہے؟ شیطان کی۔ شرک کر دیا آپ نے۔ ڈاکٹر سراج صاحب ایک جملہ بولا کرتے تھے، میں کہتا ہوں نہیں، وہ گولڈن کوڈ، وہ کہتے تھے دنیا کا ہر خیر توحید کے شجر مبارکہ کی شاخ ہے، اور دنیا کا ہر گناہ شرک کے شجر خبیثہ کی شاخ ہے۔ یہ کیوں آیا قرآن میں؟ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا۔ جو بندہ فجر کے وقت اپنی نیند چھوڑ کے اٹھتا نہیں ہے نا، اس نے نیند کو اپنا خدا بنا لیا، گویا کہ وہ اس درجے میں شرک میں مبتلا ہو گیا۔ اسی تو ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا ہے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ ایک کہنے نو بڑی چھوٹی گل ہے، اسی بھی سارے دعویٰ کرنے ہیں مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ میں ہم بھی ہیں۔ نہ جناب، ابراہیم علیہ السلام ایسے پکے مواحد تھے کہ اگر بیٹی کی قربانی کی باری آئی تو اس کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، بچے کو بیابان میں چھوڑنے کی باری آئی ادھر تیار ہو گئے، یعنی انہوں نے کہیں پہ اپنی مرضی رکھی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے ان کو کہا کہ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ورنہ سے اللہ فضل لکھاں دے تو ایتھے بھی مواعد مل جان گے، پر ابراہیم والا مواعد نہیں ملے گا۔ جو وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ کی ڈگری ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کسی معاملے میں نفس کو آگے نہیں رکھا۔ تو سر یہ آپ کو کروڑوں میں بھی ایک ملنا مشکل، تو اس بندے کے لیے تو واقعی پھر کیا ہی بات ہے جو اس لیول کا موحد ہو۔ وما کان من المشرکین، وہ تو جناب مسند احمد میں حدیث ہے، مشکات میں بھی آئی ہے، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا۔ حالانکہ جو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے وہ اس بندے کی عبادت نہیں کر رہا ہوتا جس کو وہ دکھانا چاہ رہا ہوتا۔ ابن ماجہ میں تو یہاں تک حدیث ہے کہ اگر کسی نے اپنا سجدہ یا نماز لمبی کر دی نا اس خیال سے کہ اسے کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ بھی شرک میں چلی جائے، اور اللہ کہے گا یہ اسی کے لیے پڑھی ہے۔ اچھا، اللہ کتنا ڈاڈا ہے۔ حالانکہ اللہ سے آپ ڈیبیٹ تو کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کے لیے کیسے پڑھی ہے، سجدہ تجھے کیا، اسے تو میں اپنی طرح کا انسان مانتا ہوں، معبود تجھے مانتا ہوں، مجھے کدھر اس کے کھاتے میں ڈال دیا ہے۔ ہاں، اگر اسے ریاکاری کی ڈیفینیشن پتا ہوگی نا اور اللہ تعالیٰ کا غیرت مند ہونا پتا ہوگا نا تو اللہ سے بڑا غیور کوئی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے جس نے ذرا سا کسی اور کی رضا شامل کی فارغ۔ اسی لیے ریاکاری کو کہا گیا ہے شرک اصغر، چھوٹا شرک۔ یہ بڑا کرٹیکل۔ اچھا، یہاں ذکر کے حوالے سے میں ایک اور چیز بیان کر، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب لوگ کہیں پر کسی ذکر کی مجلس میں جمع ہوتے ہیں نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بھیجتا ہے اور ڈھانپ لیتے ہیں، اور آسمان تک ڈھانپ لیتے ہیں، اور آسمان سے اکثر یہ حدیثیں شیئر کروائی جاتی ہیں صوفیاء کی طرف، اور وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ جو ہم اللہ کی ضربیں لگا رہے ہیں یہ تو بخاری مسلم، جناب بخاری مسلم میں تو ذکر کا آیا ہے، یہ ذکر اللہ آپ نے کہاں سے نکال لیا، اور آپ نے جو اپنی مجالس ہے اس سے کیسے کمپیئر کی؟ بخاری مسلم سے ہی اس کی شرح بھی بیان کریں نا۔ تو مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ جب کہیں پہ لوگ جمع ہوتے ہیں اور قرآن پڑھتے اور اس کی تعلیم ایک دوسرے کو دیتے ہیں تو ایسے ذکر کی مجلس کو اللہ تعالیٰ رشتے ڈھانپ لے۔ قرآن کی تعلیم ہے اصل میں جو ذکر کی مجلس، جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جو علم دین حاصل کرنے کے راستے پہ چلا اللہ اسے جنت کے راستے پہ۔ اسی تو میں کہتا ہوں جو درس قرآن سننے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں وہ جنت کے راستے پہ آ رہے ہیں۔ تو یہ قرآن کی فضیلت ہے، یہ بابوں کے اذکار کی نہیں ہے۔ پھر وہ بڑی لمبی حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ وہ فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہاں گئے تھے تو کہتے ہیں ہم ایسی مجلس میں گئے تھے جہاں پہ لوگ تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ پوچھتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حالانکہ اللہ کو جانتا ہوتا ہے پھر بھی پوچھتا ہے کہ وہ کیا کہتے تھے، یا اللہ وہ تیری جنت کا سوال کرتے تھے۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ فرشتے پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ نہیں اللہ، تو پھر بھی وہ مجھ سے جنت کا سوال کر رہے ہیں، یعنی بن دیکھے ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر۔ اور کیا کہتے تھے؟ یا اللہ وہ کہہ رہے تھے ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ کہتا ہے دوزخ دیکھیے، اگر دیکھ لیتے تو فرشتے کہتے ہیں اگر دیکھ لیتے تو اور تیرا پناہ تجھ سے پناہ طلب کرتے اس کے گئے، اور جنت اگر دیکھ لیتے تو اور زیادہ جنت کا سوال کر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم گواہ ہو جو میں نے سب کو بخش دی۔ اللہ، تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ ایک شخص ایسا بھی تھا جو وہاں سے صرف گزر رہا تھا، وہ صرف وہ اس
کو اٹینڈ کرنے کے لیے وہاں نہیں بیٹھا تھا، اس علمی مجلس کو، ذکر کی مجلس کو، درس قرآن کو، بلکہ وہ تو صرف اس لیے تھا میں دیکھوں یہ کیا کر رہے ہیں، تو وہاں پہ بیٹھ گیا، تو اس کو بھی بخش دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ اہل علم کی مجلس، اہل ذکر کی مجلس، اہل ذکر بابے نہیں سر، نہ قرآن، سنت، علم، انبیاء کی وراثت، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بھی کوئی بیٹھ جائے نا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری غیرت نہیں گوارا کرتی کہ میں اس کے ساتھ کوئی اور معاملہ کروں، اس کو بھی میں نے پکڑا۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا اولیاء اللہ کی نسبت کام آتی، بالکل آتی سر۔ وہ ولی کتاباں والے ولی نے جڑے کہن کے جڑے ولی یہ کہن تانوں کہ جی رفع دین اس واسطے ہوندا سی کہ بت رکھ کے آندے سن اور رفع دین کرنا مکھیاں مارنا ہے۔ جو ولی رفع الدین کا مذاق اڑائیں وہ شیطان کے ولی ہیں، ولی اللہ نہیں ہے۔ تو دشمن ہوئے ہوئے ہیں جو اپنے بابوں کا دین آپ کو سکھا رہے ہیں، کتابوں کا۔ تو ہم تو صرف آپ سے ریکویسٹ کریں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا۔ تو ذکر پہ تو گھنٹوں بولا جا سکتا۔ شکر کی یہاں بات آئی کہ تم میرا شکر کرو نہ شکری نہ کرو۔ سورہ نساء میں آگے چل کے آئے گا کہ میرا شکر کرو، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم میرے شکر گزار بن جاؤ گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو میرا شکر گزار بنے گا میں اسے مزید دوں۔ شکر کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی الحمدللہ کی تسبیح پڑھ لینی، وہ ثواب اپنی جگہ ہے۔ شکر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ پریکٹیکلی شکر نظر آنا چاہیے۔ آپ کو اگر کوئی شخص نعمت دیتا ہے، کوئی گفٹ دیتا ہے، تو وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ میں نے جو اس کو گفٹ دیا ہے اس کو یوز۔ مجھے کئی لوگ بال پوائنٹ دے کے جاتے ہیں، لکھنا ہے جی اتنا، نہ لکھو وہ تو کہتے ہیں بے قدری۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں نا تو اس کی ریکوائرمنٹ ہے اپنے بندوں سے وہ ان نعمتوں کو ان کاموں میں کھپائے جو اللہ نے حکم دیا ہے، اور ان نعمتوں کو ان چیزوں سے بچائے جس سے اللہ نے منع کی۔ یعنی آنکھیں دی ہیں تو اللہ کی یہ خواہش ہے اپنے بندے سے کہ آنکھیں حرام کی۔ جب آپ نے حرام سے آنکھوں کو بچا لیا آپ نے آنکھوں کا شکر ادا کر، زبان کو حرام سے بچا لیا، زبان کا شکر ادا کر دیا، دل کو بچا لیا، دل کا شکر۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، دل بھی زنا کا شرمگاہ اس کی دل میں جان بوجھ کے برا خیال ہے۔ ایک تو آ گیا جھٹک دیا چھوڑ دیا جان بوجھ کے۔ پیٹ کا شکر یہ ہے کہ پیٹ میں حرام مال نہ جائے، پاؤں کا شکر یہ ہے کہ پاؤں حرام کام کی طرف، ہاتھ کا شکر یہ ہے کہ ہاتھ حرام کام کی طرف نہ کسی پہ ظلم کے لیے نہ کمائی کر۔ تو یہ سارے تو اب اندازہ لگائیں کہ دنیا میں سب سے مشکل کام اگر کوئی ہے نا تو لوگ کیا کہتے ہیں جناب، پہلے خوب اللہ کا گلہ شکوہ کرتے ہیں، اپنا پورا غصہ نکالتے ہیں معاذ اللہ، اینڈ تک کہتے ہیں چلو جی جو دی مرضی، اللہ کا شکر ہے جی۔ تو جو اپنی روح راضی کرنی ہوتی ہے وہ کر لیتے ہیں اور پھر اس کو نام صبر کا دے رہے۔ حالانکہ بخاری میں حدیث ہے کہ صبر تو صدمے کے آغاز کے اوپر۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں کنارے کنارے پر۔ عبادت سے مراد ٹوٹل اوبیڈینس ہے، یہاں پر صرف عبادت کی جو ریچولز ہیں ان کو پورا کرنا نہیں ہے، ٹوٹل اوبیڈینس، ٹوٹل اطاعت، اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ اس کی مکمل اطاعت کرنا۔ تو اس میں وہ کنارے کنارے پہ چلتے ہیں کہ بس اتنا اسلام قبول ہے ہمیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے لیے اسلام کے بعض فرائض پہ چلنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن بعض فرائض کو وہ اتنا ہلکا سمجھتے ہیں کہ اسے بوردر ہی نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر کئی ایسے مالدار لوگ ہیں جو نماز 5 وقت پڑھتے ہیں، ہر سال عمرے پہ بھی چلے جاتے ہیں، مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کا حساب نہیں کرتے، الٹا یہ کہتے ہیں کہ جی ہم بغیر حساب و کتاب کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ بھی بغیر حساب کے دیتا ہے، ہم بھی بغیر حساب کے دیتے ہیں۔ اور وہ بغیر حساب کے یہ دیتے ہیں کہ رمضان میں کسی مسجد میں اعتکاف والوں کی کوئی افطاری کروا دی یا غریبوں میں تھوڑا بہت کوئی راشن بانٹ دیا۔ کاروبار ہر معاملے میں گن کے کرتے ہیں، آڈٹ کرنے کے لیے باقاعدہ آفیسرز رکھے ہوئے ہیں، اپنے اکاؤنٹس کو مینج کرنے کے لیے اکاؤنٹ مینیجرز رکھے ہوئے ہیں۔ جب زکوٰۃ کی باری آتی ہے بغیر حساب و کتاب کے، بس اللہ جتنی توفیق دیتا ہے۔ دنیا میں کوئی کام اس طریقے سے نہیں ہوتا، نمازیں بھی گن کے ہیں، ہر نماز کی رکعتیں بھی گن کے ہیں، طواف کعبہ کے چکر بھی گن کے ہیں۔ اس طرح اگر آپ کو اوپن اینڈ چھوڑ دیا جائے گا تو کوئی ایسی عبادت ہو ہی نہیں سکتی ہے جو پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہو۔ تو جو چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سکھائی ہے اس چیز کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے، اپنی مرضی سے نہیں چلنا۔ تو لوگ عبادت کرتے ہیں کنارے پہ کھڑے ہو کر۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اور جب انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو مطمئن ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں جب سے میں دین کے راستے پہ آیا ہوں اللہ نے رزق میں فراوانی کر دی ہے جی، بڑا سکون ہو گیا جی، کاروبار چمک اٹھا ہے۔ کچھ عرصے بعد
اسی کا کاروبار تباہ ہو جائے تو وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آئی ہے. پھر وہ بھاگتے ہیں کہ جی کوئی بندش ہو گئی ہے, پتہ نہیں ہمیں کن گناہوں کی سزا مل رہی ہے. یعنی اتنا تکبر انسان میں آ جاتا ہے کہ پتہ نہیں کون سے گناہوں کی سزا مل رہی ہے. یعنی میں نے تو کبھی گناہ کیے ہی نہیں ہے, میں تو حقدار تھا کہ میرے ساتھ ہمیشہ نیکی کا معاملہ ہوتا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکلیف کا آنا یہ تو پیغمبروں کے ساتھ بھی ہے, باقی تو کسی کھاتے میں نہیں کوئی لوگ. تو جب خیر پہنچتی ہے تو مطمئن ہو جاتے ہیں. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ, اور جب کوئی آزمائش آتی ہے تو فوراً وہ منہ موڑ لیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ایک خاص ذہنیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائی پہنچے تو وہ اطمینان میں رہتے ہیں کہ دین پہ چلنے کے فائدے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ ہی آزمائش کرتا ہے دین پہ چلنے کے دوران چیک کرنے کے لیے تو پھر وہ دین سے ہی الگ ہو جاتے ہیں. خسر الدنیا والآخرہ, ایسے شخص کے لیے بربادی ہے دنیا اور آخرت میں. ذالک هو الخسران المبین, اور یہی تو کھلا ہوا خسارہ ہے. اللہم لا تجعلنا منہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. اب یہ آیت بالکل واضح ہے, ہر شخص کو اس آئینے میں اپنی شکل بھی دیکھنی چاہیے کہ جب سب کچھ ہیپی ہیپی چل رہا ہوتا ہے اس وقت لوگ دین پہ بھی چل رہے ہوتے ہیں, اپنے انڈیویجول لیول پہ بھی, اور جس دعوت کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں اس کے ساتھ بھی. لیکن جیسے ہی کوئی مشکل وقت آتا ہے تو کہتے ہیں بھئی ہم اس طرح نہیں چل سکتے, بس ہمارا دین نماز روزے تک ہے. اگر آپ داڑھی کی بات کریں تو ہم نہیں رکھ سکتے, اگر نقاب کرنے کی بات کریں تو آپ نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے سود سے بچنے کا معاملہ ہو تو بھئی یہ نہیں ہو سکتا. رزق حلال کمانے کا معاملہ ہو, کہتے ہیں نہیں یہ مشکل کام ہے, حرام کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے. سب لوگ ایسے ہی چل رہے ہیں تو ہمیں بھی ایسے ہی چلتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا کہ ایسے لوگ پھر ناکام ہیں. باقی وہ مشہور آیت سورہ البقرہ کی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, اور ضرور بالضرور تمہیں ہم آزمائیں گے تھوڑے سے خوف سے, بھوک سے, جان اور مال میں نقص سے. یہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش شرط رکھی ہوئی ہے. سورۃ العنکبوت کے سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم صرف اس بات پر چھوڑ دیے جاؤ گے کہ ایمان لائے اور تمہاری آزمائش نہیں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے اگلے لوگوں کو بھی آزمایا, تمہیں بھی ضرور آزمائے گا. تو آزمائش تو شرط ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت. تو قید خانے میں سہولتیں آپ کو نہیں ملیں گی, جو نعمتیں ملی ہیں اللہ کا شکر ادا کریں, لیکن ڈومیننٹ یہاں پر غم ہی انسان کے ساتھ اٹیچ ہے. ہاں آخرت کے ساتھ جوڑ لیں تو پھر انسان کے لیے آسانیاں ہیں. ہمیشہ کی آخرت کی کامیاب زندگی کے مقابلے پر دنیا کی تکلیف کوئی تکلیف نہیں. یدعو من دون اللہ, ایسا شخص جس کا یہ کریکٹر ہے وہ عبادت کرتا ہے اللہ کے سوا اور ہستیوں کی. ما لا یضرہ وما لا ینفعہ, جو نہ اسے کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے ہستی اور نہ کوئی نفع. ذالک هو الضلال البعید, اور یہی دور کی گمراہی ہے, بہت بڑی گمراہی ہے کہ انسان اللہ کے سوا کسی ایسی ہستی کی اطاعت کرنا شروع کر دے. یہاں عبادت سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص غیر اللہ کے سامنے جھکنا شروع کر دے, وہ تو اریاں شرک ہے اللہ کا ماننے والا, کیونکہ پیچھے آیا نا کہ اللہ کی عبادت وہ کنارے کنارے پہ کرتا ہے. مراد یہ کہ مسلمان ہی ہے لیکن کمزوری ایمان کا شکار ہو جاتا ہے. تو یہاں پر ایسی ہستیوں کی وہ اطاعت کرتا ہے, ان کو پکارتا ہے. یدعو من دون اللہ, اللہ کے سوا ایسی ہستیوں کو پکارتا ہے. ترجمہ اس کا عبادت کیا جاتا ہے, اصطلاحاً تو یہ درست ہے لیکن لفظی معنی ہے پکارنا. اب چونکہ پکارنے میں شرک ہو رہا ہے اس لیے اس حدیث کا سہارا لیتے ہوئے جو جامعہ ترمذی میں ہے الدعاء هو العبادہ, دعا ہی تو عبادت ہے, اعلیٰ حضرت نے اس طرح کی آیات کا ترجمہ کرتے ہوئے عبادت کر دیا, پکارنے کا ذکر ہی نہیں کیا, کیونکہ وہ خود بھی پکارا کرتے تھے غیر اللہ کو, تو انہوں نے کہا اس طرف دماغ ہی نہ جائے. حالانکہ جو ورڈ استعمال ہوا ہے وہ یدعو ہے کہ عبادت کرتا ہے اللہ کے سوا ایسی ہستیوں کی, پکارتا ہے. اور عبادت سے مراد یہاں پکارنا ہے, یدعو دعا, یہاں پکارنے کی بات ہو رہی ہے. اگرچہ وہ بھی عبادت ہے لیکن عبادت کو بریکٹ میں لکھا جائے اور دعا والا ترجمہ کیا جائے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اللہ کے سوا اور ہستیوں کو پکار رہے ہیں اور گمراہ ہو رہے ہیں, مسلمانوں میں بھی اور کافروں میں بھی. یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ, وہ پکارتا ہے اس کو کہ جس کا نقصان
زیادہ قریب ہے اس کے نفع سے. ظاہر ہے آخرت میں نقصان ہونا ہے، دنیا میں بھی ہونا ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہونا ہے. نفع والی بات تو ہے ہی کوئی نہیں ہے. یہ محاورتاً بات ہے کہ اس کا نقصان ہے، نفع زیادہ کوئی ہو سکتا ہے اگر کوئی مجاور بن گیا اور دنیاوی کو منفعت حاصل کر لے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. لبئس المولا ولبئس العشیر، تو کیا ہی برا دوست ہے اور کیا ہی برا ساتھی ہے. یعنی ایسا شخص جو غیر اللہ کو پکارتا ہے تو جس ہستی کو وہ پکار رہا ہے وہ اس کی کیسی سنگت کرنے والی ہستی ہے بری، کہ دنیا میں تو خاری اس نے کاٹنی ہے، آخرت کا ہمیشہ کا عذاب اس کا مقدر ہونے والا ہے اگر وہ شرک میں مبتلا ہوگا. اب اس میں وہ ہستیاں تو ظاہر ہے ایگزمپٹ کر دی جائیں گی جو اللہ کے حضور وجاہت والی ہیں، جس طرح کہ عیسیٰ ابن مریم، ان کو اگر کوئی پکارتا ہے تو اس میں عیسیٰ ابن مریم کا تو قصور نہیں ہے. لیکن وہ ہستیاں جن کی اللہ نے کوئی سند بھی نازل نہیں کی اور ان کے بارے میں عقیدہ رکھنا اور اس میں غلو کرنا، اس میں تو ظاہر ہم اعلانیہ طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جن ہستیوں کی یہ عبادت کر رہے ہیں وہ ان کے ساتھ ہی جہنم میں ہوں گے. جس طرح کہ سورۃ الانبیاء میں آیا کہ جن کی عبادت کرتے ہیں ان کے معبود بھی جہنم میں پھینکے جائیں گے. اور اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ ان کی حسرت میں اضافہ ہو جب وہ اپنے بتوں کو ساتھ آگ میں جلتا ہوا دیکھیں گے. ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا انہیں جو ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کیے، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی تو شان ہے کن فیکون کی. تو اہل ایمان کے لیے آخرت میں ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اب ایک اور آیت آ رہی ہے جو بڑی کریٹیکل آیت ہے اور اس کا ترجمہ دو طریقے سے کیا جاتا ہے، دونوں طرف یہ ترجمہ جا سکتا ہے. میں دونوں ترجمے اس کے کور کروں گا. من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو شخص یہ خیال کرتا ہے نا کہ اللہ تعالی ان کی مدد نہیں کرے گا، یعنی یہاں ان سے مراد یا سنگولر کے سیغے میں اس کی مدد نہیں کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. مشرکین عرب سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر تمہارا یہ گمان ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی مدد نہیں کرے گا دنیا اور آخرت میں، فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، تو ایسے بد عقیدہ شخص کو چاہیے کہ وہ چھت کے ساتھ، آسمان ظاہر ہے ایک کنائے کے طور پر بات ہو رہی ہے، ایک رسی باندھے، ثُمَّ لْيَقْطَعْ، اس کے بعد اپنے گلے کو پھندا دے لے، فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، اور پھر دیکھے کہ یہ پھندا لگانا، خودکشی کرنا، یہ تدبیر اس کے غم اور غصے کو کہاں تک ٹھنڈا کر دیتی ہے. یعنی اگر کسی کا گمان ہے کہ نبی علیہ السلام جو یہ دعوت حق پیش کر رہے ہیں، ظاہر 13 سالہ مکی دور، صرف 125 بندے مسلمان ہوئے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مکی دور کے اینڈ پہ یہ صورت نازل ہوئی ہے یا کچھ حصہ اس کا برزخی ہے اور کچھ مدنی ہے. ایون مدینہ شریف میں بھی جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے گئے تو آپ کے ساتھی تو بڑے تھوڑے تھے اس وقت. دیکھیں جی، یہ اہل سنت کے اوپر بالکل جھوٹا الزام ہے. اہل تشیع نے ضرور اہل سنت کی کتاب کے ریفرنسز کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کیا ہے. ان کا ایک خاص مقدمہ ہے اس حوالے سے جس سے ہم شدید اختلاف رکھتے ہیں، اور آج کل کچھ کلپس بھی مارکیٹ میں آئے ہیں، اس لیے میں نے اس کوسچن کو بھی انٹرٹین کر لیا. دیکھیں یہ جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 67 ہے نا، واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا لوگوں کے شر کے اگینسٹ. اس کی پریکٹیکل ایگزیکیوشن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہم نے کئی جگہ پر دیکھا. سب سے مشہور تو وہ واقعہ جو مسند امام احمد میں موجود ہے، اس کی سند کے اوپر اختلاف ہے لیکن عملی تواتر حاصل ہے، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا فتویٰ جب جاری کر دیا مشرکین عرب، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک بستر کے اوپر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو لٹایا اور سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر نکلے، اور مولا علی کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ امانتیں واپس کر کے تشریف لائیں گے مدینہ شریف. تو حالانکہ اس گھر کے باہر وہ سارے قبائل کے لوگ تلواریں لے کر کھڑے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے نبی علیہ السلام کو گزارا، اور ایسی ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ پڑا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان نہیں پہنچا سکے. واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہے. اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ہجرت کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں پہلے غار ثور کے اندر 3 دن کے لیے آپ رکے. میں نے اس غار کی زیارت بھی کی ہوئی ہے. اس پہاڑ پہ چڑھنا آج کے دور میں بھی، جبکہ کافی راستے بھی بنا دیے، سیڑھیاں بھی ہیں، 1.5 سے پونے 2 گھنٹے کی ایکٹیویٹی ہے ابھی بھی ایک جوان بندے کی. غار ہرا تو آسانی سے آپ پہنچ جاتے ہیں، غار ثور تو اکثر لوگ جاتے ہی نہیں ہیں، وہ اتنا مشکل ہے. ایک دفعہ میں نے الحمدللہ وہاں پر سعادت حاصل کی. اس واقعے کا ذکر تو ایون قرآن حکیم میں موجود ہے. سورہ التوبہ کی آیت نمبر 40 کے اندر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس واقعے کو کوٹ کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اسپیشل پروٹیکشن فرمائی تھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الا تنصروہ، اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے نا اے ان کے ساتھیوں، فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا، تو بے شک اللہ تعالیٰ تو ان کی مدد فرما چکا ہے جب کافروں نے ان کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا اور نکال دیا مکے کی سرزمین سے. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جبکہ وہ دو، یعنی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق 2 تھے، اور ان دونوں میں سے دوسرا یعنی نبی علیہ السلام نے غار میں کہا اذ یقول لصاحبہ، اپنے ساتھی ابوبکر سے. اور یہ اس آیت کی تفسیر میں اہل تشیع اور اہل سنت کامن ہے کہ یہاں صاحبی سے مراد سیدنا ابوبکر ہے، صرف ہماری تفسیر میں نہیں، ان کے ہاں. لا تحزن ان اللہ معنا، مت گھبراؤ، غم نہ کھاؤ، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینت نازل کی. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکروں سے اپنے نبی کی مدد فرمائی کہ جو نظر نہیں آنے والے. تو یہ واقعہ کا ذکر موجود ہے. اس کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم دونوں میں ایک حدیث موجود ہے کہ جب غار میں پناہ لی، غار ثور کے اندر سیدنا ابوبکر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، تو سیدنا ابوبکر نے عرض کیا اللہ کے رسول، اگر یہ کافر اپنے قدموں کی سیدھ میں ہمیں دیکھ لیں تو وہ ہمیں پا لیں گے. یعنی ان کی ٹانگیں تو نظر آ رہی تھی، وہ غار ذرا نیچے کر کے تھا، تو اگر وہ اپنے آپ کو جھکا کے قدموں کی سیدھ سے اندر دیکھیں غار میں تو ہم نظر آ جائیں گے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذرا کانفیڈنس لیول دیکھیں. پیغمبر کس کانفیڈنس لیول کے اوپر ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اے ابوبکر، تمہارا ان دونوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا ان کا رب ہے. تو یہ اسی کا ذکر سورہ توبہ میں آیا کہ وہ اپنے ساتھی کو تسلیاں دیں. اچھا، یہ حضرت ابوبکر صدیق نے وہاں پہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ تو عرش کے اوپر ہے، یہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ تیسرا اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ میں بار بار اہل حدیث کو اس حوالے سے کہتا ہوں کہ تھوڑا اس حوالے سے اپنے اوپر نظر ثانی فرمائیں. آپ استوا علی العرش کی ڈیٹیلز بھی اللہ پر چھوڑ دیں، اور اللہ کی جو انسانوں کے ساتھ معیت ہے اس کی ڈیٹیلز بھی اللہ کے سپرد کر دیں. اس کی تعویل نہ آپ جہمیہ بنے نہ مجسمہ بنے، یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے. اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے، وہ اپنے عرش پہ مستوی ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ ہماری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے جیسا کہ اس کی شان ہے. سورۃ المجادلہ میں آیا نا کہ تم 3 نہیں ہوتے کہ چوتھا تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، تم 5 نہیں ہوتے کہ چھٹا تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے. نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. اور کس طریقے سے آپ کو سمجھایا جائے؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب کے ساتھ جا رہے تھے، تو اصحاب بلند آواز سے کوئی پڑھ رہا تھا اللہ اکبر، کوئی کہہ رہا تھا سبحان اللہ، کوئی پڑھ رہا تھا لا الہ الا اللہ اونچی آواز میں. تو آپ نے فرمایا کہ تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں سنا رہے. تو اس کا الٹ کیا ہوگا کہ اللہ سننے والا ہے اور غائب نہیں، وہاں پر ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق. اور پھر آپ نے مزید وہم نکالا کہ تمہارا رب تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب. جب انسان اونٹ پہ بیٹھا ہو تو اس کی کوہان اور گردن قریب ہوتی ہے نا، اس سے زیادہ تمہارے قریب ہے جیسا کہ اس کی. اور پھر آپ نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ دیا ہے، وہ میں تمہیں تعلیم کر دیتا ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے طاقت گناہوں سے بچنے کی اور نہ ہے توفیق یا ہمت نیکی کے کام کرنے کی مگر اس کی توفیق سے، اس کی دی ہوئی طاقت. خیر یہ میں نے ضمناً بات کی. تو غار ثور میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد ہوئی. پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے لیے مدینہ شریف جا رہے تھے تو سراقہ ابن مالک آپ کے پیچھے آیا مخبری کرنے کے لیے. کافروں کی طرف سے 100 اونٹ انعام رکھے گئے تھے، بہت بڑی رقم تھی. 8 کے 100 اونٹ بھی آپ سمجھ لیں 2-2.5 کروڑ روپے بنتا ہے کم از کم. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ نے حفاظت فرمائی تو اس کا گھوڑا جو ہے زمین میں دھنس گیا پیٹ تک.
تو اس کو سمجھ آ گئی، اس نے کہا آپ کی وجہ سے میرا گھوڑا دھنسا ہے، آپ اللہ کے حضور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے نجات دے. تو نبی علیہ السلام نے دعا کی تو وہ گھوڑا باہر نکلا. تو اس نے کہا کہ بس میں اب نا آپ کے بارے میں نہیں بتاؤں گا، راستے میں کوئی ملے گا نا تو میں اس کو کہوں گا، وہ کیونکہ بڑا مشہور کھوجی بھی تھا، کہ میں اس طرف دیکھا ہوں، اس طرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی نہیں. تو وہ چلا گیا. باقی روایتوں میں ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس کو خوشخبری بھی دی تھی کہ میں تیرے ہاتھوں میں کس طرح کے کنگن دے رہا ہوں، تو دیکھ رہا ہوں. تو بڑا حیران ہوا کہ پرشین امپائر کا جو سردار ہے وہ پھر حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر نے تھوڑی دیر کے لیے اسے کنگن پہنا کے وہ نبی علیہ السلام کی بشارت پوری بھی کی. اور اس نے کہا یہ تو میرے، ان کا نا تیرے نہیں، صرف حضور نے دیکھے تھے، یہ مسلمانوں کا مال ہے، مال غنیمت میں جمع ہوگا، یہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوگا ایز پر جو اللہ کا قانون ہے. تو وہاں پر بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی مدد کی. اور ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں، نبی علیہ السلام ایک جہاد کے سفر میں تھے تو آپ کے اصحاب بھی آپ کے ساتھ تھے. ایک جگہ آپ کیلولا کے لیے رکے دوپہر کے وقت درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے، تو آپ نے اپنی مبارک تلوار جو ہے وہ لٹکا دی درخت کے اوپر. تو ایک پینڈو کوئی عربی شخص آیا، اس نے وہ تلوار اتاری اور نبی علیہ السلام کے اوپر سونت لی اور کہا کہ اے محمد اب تجھے میرے ہاتھوں سے کون بچائے. سر یہ موت کو اتنا قریب دیکھ کے تو نبی علیہ السلام فرمایا اللہ بچائے گا. تو بخاری مسلم میں اشارتاً موجود ہے کہ اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، لیکن دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں اور کتابوں میں مشکات میں بھی یہ موجود ہے کہ وہ جب نبی علیہ السلام نے اللہ کہا نا تو وہ اس پہ ایسا روب طاری ہوا کہ اس کے ہاتھ کمکمانے شروع ہو گئے، تلوار نیچے گر گئی. نبی علیہ السلام نے تلوار اٹھا، آپ فرمایا اب تجھے کون میرے ہاتھوں سے. تو وہ پھر منت سماجت پہ اتر آیا، اس نے کہا کہ آپ تو عفو درگزر کرنے والے ہیں. تو نبی علیہ السلام فرمایا تو گواہی نہیں دیتا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں؟ تو اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ. اس پہ تو حالانکہ غصہ ہونا چاہیے تھا نبی علیہ السلام نے، پھر بھی آپ فرمایا ٹھیک ہے جا، میں نے تجھے امان دی. ٹھیک ہے. تو یہ نبی علیہ السلام کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کئی موقعوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی ایکٹیویٹی جو نبی علیہ السلام پہ پرفارم ہوئی ہے نا اس حوالے سے، وہ ہے جو آپ کے ساتھیوں میں چھپے ہوئے منافقین نے آپ کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا. غزوہ تبوک سے واپسی، اصحاب عقبہ، دیکھیں وہ گھاٹی والے لوگ جو صحیح مسلم میں اوپر تلے 2-3 احادیث ہیں، وہ ناسمیوں کے کانٹے میں پھنس جاتی ہیں، گلے کے اندر کانٹا بن کے جب ہم پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرمایا میرے اصحاب میں 12 منافق، ان میں سے 8 کو ان کی کمر پہ دبیلا پھوڑا نکلے گا، جس جو ہے وہ ہیٹ اپنے سینے پہ محسوس کریں گے، وہ جنت میں کبھی بھی نہیں داخل ہو، یہاں تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ گزر جائے. اور یہ مثال قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کافروں اور منافقین کے بارے میں کہی کہ جس طرح یہ محال ہے نا فزیکل ورلڈ میں کہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ نہیں گزر سکتا، یہ عرب کا محاورہ تھا، اس طرح کافر اور منافق جنت میں نہیں جا سکتے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بھئی اللہ نہیں گزار سکتا، مراد یہ کہ تمہارے فزیکل ورلڈ میں جس طرح یہ امپاسبل ہے نا، یہ چیز امپاسبل ہے کہ منافق اور کافر جنت میں چلا جائے. تو وہ 12 منافقین جو ہیں ان کے نام صحیح بخاری میں آتا ہے، حذیفہ ابن یمان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائے تھے. حذیفہ ابن یمان کو اس لیے بتائے کہ مسند امام احمد کے اندر حدیث موجود ہے کہ حضرت عمار ابن یاسر اور حذیفہ ابن یمان نے نبی علیہ السلام کی جان بچائی تھی اپنی جان پر کھیل کر منافقین کے اگینسٹ. اور اس کا ذکر سورہ التوبہ کی آیت نمبر 74 کے اندر موجود ہے. باقاعدہ یہ نبی علیہ السلام پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا نا، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے. یہ کوئی چھوٹی ایکٹیویٹی نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی زندگی کی چند بڑی ایکٹیویٹیز جو آپ پہ پرفارم ہوئی. اللہ تعالیٰ میں یحلفون باللہ ما قالوا، وہ جو کچھ کہتے ہیں نا منافقین پہ پردہ ڈالنے کے لیے اللہ کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، جبکہ یہ کئی ایک دفعہ جو ہے وہ کلمات کفر بک چکے ہیں اور اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے ہیں. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کی کوشش کی جس پہ یہ قدرت نہ پا سکے. اس کے کانٹیکسٹ میں حافظ ابن کثیر یہ لے کے آئے ہیں کہ یہ غزوہ تبوک پہ جو حضور علیہ السلام پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا، غزوہ تبوک سے واپسی پہ، جس کی پوری ڈیٹیل مسند امام احمد میں ہے، صحیح مسلم میں بھی کچھ حصہ موجود ہے 12 منافقین والا. ان کے نام میں نے آپ کو نہیں بتانے کہ کن کن کی موت دوبیلا پھوڑے سے، یہ آپ نے انہی سے پوچھا، اور پوچھیں گے تو ان کے منہ سے جھاگ چھوٹے گی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ میں نہیں بتاتا، یہ کوئی اسلام کی کوئی بنیاد نہیں ہے، وہ مر کھپ کے اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں، اب اس میں سے کیا نکالنا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے اوپر یہ ایکٹیویٹی انہوں نے پرفارم کی. تو حافظ ابن کثیر نے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 74 کے کانٹیکسٹ میں نا پوری وہ ڈیٹیل حدیث مسند امام احمد کی، صحیح مسلم کی کہ 12 منافقین ہیں، تو اس میں مسند احمد کی حدیث میں موجود ہے جب نبی علیہ السلام واپس آ رہے تھے تو وہ آپ کے اصحاب میں ہی وہ گھندے ہوئے تھے لوگ 30,000 جو
لڑنے کے لیے گئے تھے، انہوں نے پلان کیا کہ واپسی پہ ایک تنگ گھاٹی تھی اور اس میں سے ایک وقت میں ایک ہی سواری گزر سکتی، تو انہوں نے یعنی یہ ارادہ کیا کہ جب حضور وہاں سے گزر رہے ہوں تو آپ کے اونٹ کو ہم ہانک کرنا آپ کو بلندی سے نیچے گرا دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بس وہ اینڈ ٹائم کے اوپر حضرت حذیفہ ابن یمان اور عمار ابن یاسر وہ ساتھ ساتھ تھے، کیونکہ مولا علی نہیں تھے۔ وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے نا، تبوک کے موقع پر مولا علی کو بچوں اور عورتوں پہ حضور نے چھوڑا تو وہ رونا شروع ہو گئے کہ کبھی کسی جنگ میں حضور سے الگ نہیں رہا۔ تو حضور نے اتنی بڑی فضیلت فرمائی کہ کیا تو اس پہ راضی نہیں ہے کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نہیں۔ تو وہ حضور کی پروٹیکشن کے لیے ہر وقت مولا علی تو سائے کی طرح ساتھ رہتے تھے، تو سر مولا علی نہیں تھے، عمار ابن یاسر تو تھے نا، سر پتہ چلا عمار کون ہے ہم، اور حذیفہ ابن یمان، ان دونوں نے نا ان سے لڑ کے نا حضور علیہ السلام کی سواری کو بچا لیا، اور ادھر حذیفہ ابن یمان کو حضور نے فرمایا تھا کہ مجھے پتہ ہے یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے میرے پہ قاتلانہ حملہ کیا، لیکن یہ تیرے میرے درمیان راز رہے گا، میں تجھے ان کے نام بتا دوں۔ تو حذیفہ ابن یمان کو نبی علیہ السلام نے ان 12 منافقین کے نام بتا دی، اور انہی کا وہ ٹولہ تھا جنہوں نے مسجد درار بنا لی تھی، اردو میں ہم زرار کہتے ہیں، عربی میں مسجد درار کا ذکر بھی سورہ توبہ میں موجود۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکمن کہا کہ یہاں پہ آپ نے جانا نہیں ہے اور کبھی اس مسجد میں کھڑے بھی نہیں ہونا، الٹا وہ مسجد جو ہے جلوا دی گئی، حالانکہ وہ مسجد تھی لیکن چونکہ منافقین نے سازش کے لیے بنائی تھی۔ یہ تو کنکلوڈ کر بیٹھے تھے کہ نبی علیہ السلام تو اب رومن امپائر سے ٹکرانے گئے ہیں، دنیا کی سپر پاور، تو یہ تو واپس نہیں آئیں گے، تو ہم اپنا مرکز شفٹ کر لیں گے مسجد درار، اور یہ بنی بنائی ایک سٹیج ہمیں مل جائے گی۔ لیکن هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہی اللہ ہے جس نے الہدی یعنی قرآن اور دین حق کے ساتھ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا تاکہ تمام ادیان پہ اسے غالب کر دے۔ صلاۃ بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو نبی علیہ السلام واپس آ گئے۔ سورہ توبہ تو پوری کمنٹری ہے غزوہ تبوک سے پہلے کے حالات اور بعد کے۔ سر وہ تو آج پڑھتے ہیں نا، یقین کرے اللہ تعالیٰ کی جو اس میں لینگویج ہے اور جو ڈانٹ ڈپٹ ہے، بندہ کہاں پہنچتا۔ میرا مسئلہ 96 اس کے اوپر دیکھ لیں، عظمت صحابہ، رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ۔ تو نبی علیہ السلام کے اصحاب میں یہ لوگ موجود تھے جنہوں نے حضور کی وفات کے بعد پھر اس قسم کے گل کھلائے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میرے حوض کوثر پہ میرے اصحاب میں سے لوگ لائے جائیں گے، میں ان کو پہچانتا ہوں گا، تو میرے ان کے درمیان ایک آڑ قائم کر دی جائے گی، حوض کوثر نہیں پلانے دیا، اور مجھے بتایا جائے گا کہ آپ کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے، تو میں کہوں گا سحقا سحقا لمن غیر بعدی، ان پر پھٹکار ہو، کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ اور صحیح بخاری میں الفاظ ہیں، یہ وہ لوگ تھے جو حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں مرتد ہو گئے، اور ان کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتال کی۔ تو حضرت ابوبکر کے زمانے میں جو مرتد ہو جائے اور پہلے وہ مسلمان ہو، تو وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ ہوتا ہے یا قانوناً صحابی ہوتا ہے؟ صحابی۔ وہ کہتے ہیں نہیں جب وہ مرتد ہو گیا تو صحابی تو نہ رہا، تو ہم کب کہہ رہے ہیں وہ صحابی رہ گیا؟ حضور کی زندگی تک تو صحابی تھا نا، آپ ہی کہتے ہیں جس نے ایک نظر بھی دیکھا۔ تو آپ صحابی کی ڈیفینیشن اہل سنت کے بڑے علماء سے ہی سمجھ لیں کیا ہے، صرف دیکھا نہیں، دیکھا، حضور کی صحبت کی اور مرتے دم تک ایمان پر قائم رہا، ادر بھی وہ صحابی نہیں ہوگا۔ سنن دارمی میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام اذا جاء نصر اللہ والفتح تلاوت کی جا رہی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں نا لوگ، میرے مرنے کے بعد گروہ در گروہ لوگ دین سے نکل بھی جائیں گے۔ حضور کو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ بعد میں کام ڈالنا ہے، لیکن یہ روافظ کا یہ کہنا کہ معاذ اللہ اس میں یہ سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان یہ لوگ شامل ہیں، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ یہ لوگ تو پوری زندگی پیشن کے ساتھ نبی علیہ السلام کے ساتھ اٹیچ رہے، اور بعد میں بھی ان کے سرٹیفکیٹ ان کو کسی رافضی عالم سے لینے کی ضرورت نہیں ہے، مولا علی کا سرٹیفکیٹ ان کے ساتھ ہے۔ اور میں نے تو نہج البلاغہ سے کتنے خطبے مولا علی کے پیش کیے ہیں پچھلے دنوں، جب حضرت ابوبکر صدیق کی گستاخی کی ہے غالی رافضی، تو وہ تو میں نے نہج البلاغہ شیعہ کی کتاب سے پیش کی کہ وہ پولیٹیکل اختلاف اپنی جگہ، بہرحال کفر اور اسلام کا مسئلہ نہیں تھا۔ ہاں بعد میں جنگ جمل صفین نہروان کے معاملے میں ہم سمجھتے ہیں مولا علی کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، ہم اس میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، بلکہ سب سے زیادہ دفاع تو اسی پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے اللہ کے فضل سے۔ تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تبوک سے واپسی پہ بھی اس قاتلانہ حملے میں بچا لیا۔ تو یہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہے۔ سورۃ المجادلہ میں کیٹاگوریکلی آیا ہے کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیسٹنی میں طے کر دیا ہے کہ میرے رسول اور میں ہی غالب رہیں۔ رسولوں کو اسپیشل پروٹیکشن ہوتی ہے، انبیاء قتل ہوئے ہیں لیکن صاحب شریعت رسول قتل نہیں ہوتے، کیونکہ وہ تو خود کافروں کو دھمکی لگاتے ہیں کہ اگر ایمان نہیں لائے تو بڑے دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے، تو اگر وہ خود شہید ہو جائیں تو وہ تو پھر بات ہی کچھ اور ہو۔